الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اخلاق اسلامی کے عنوان سے ہو رہا ہے، اور جس میں ہمارے ساتھ علی جناب مولانا سید عسکری رضا صاحب. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنے بیان فرما رہے ہیں. مولانا نے پچھلی بحث میں نفس کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں ہمارے سامنے گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. اور نفس پر کنٹرول کرنے کے سلسلے میں مولانا نے عرض کیا تھا کہ جب تک انسان اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرے گا، اس وقت تک انسان اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکتا ہے. تو مولانا اپنے بحث کو اسی سوال سے مربوط کرتے ہوئے اس سوال سے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا فائدہ ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد. دیکھیے، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کیا تھا کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا فائدہ اور اس کی ضروریات کیا ہیں. نفس کو کنٹرول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لے تو پھر وہ اسلام کے بتائے ہوئے قوانین پر اور احکام پر آسانی سے عمل کر سکتا ہے، اور پھر اللہ کی نظر میں اور قیامت کے دن جو ہے وہ سر کو اٹھا سکتا ہے، سر بلند ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ نفس کو کنٹرول کرنے کے اگر ضرورت کے اعتبار سے دیکھیں تو دیکھیں، ضرورت جو نفس کو کنٹرول کرنے کی ہے وہ دو چیزوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ نفس کو کنٹرول کرنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نفس پر کنٹرول کرنے کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا ہے. جہاد اکبر یعنی بڑا جہاد. جہاد یعنی کیا؟ انسان پیغمبر یا امام کے حکم کے مطابق اسلحے کے ساتھ میدان جنگ میں جائے، جنگ کے میدان میں جا کر دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے. اب آپ اس میں تصور کریں کتنی سختیاں ہیں. ایک انسان اپنے بچوں کو چھوڑے گا، بیوی کو چھوڑے گا، گھر کو چھوڑے گا. دوسرے، ان کو چھوڑنا تو پھر بھی کچھ آسان ہے. جب انسان جنگ کے میدان میں جا رہا ہے اور سامنے جو دشمن ہے اس کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور دوسرے ہتھیار بھی ہیں، نیزے ہیں، تبر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کو میدان جنگ میں جانا بھی ہے. تو جب یہ میدان جنگ میں جا رہا ہے تو گویا یہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جا رہا ہے. چونکہ کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جا رہا ہے واپس بھی پلٹ کر آ جائے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کہا گیا ہے کہ یہ جہاد اصغر ہے، یعنی چھوٹا جہاد ہے. اور نفس پر کنٹرول کرنے کے بارے میں کہا کہ یہ بڑا جہاد ہے. یہاں سے جو ہے وہ نفس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے وہ اس وقت باکمال ہو سکتا ہے جب اپنے پروردگار کو پہچان لے. چونکہ ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ انسان کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پہنچ جانا ہے، اس کی قربت کو حاصل کر لینا. اور وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اپنے رب کو پہچان نہ لے. اور اپنے رب کو پہچاننے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور اپنے نفس کو پہچان لے. نفس پر کنٹرول کرے. نفس کو پر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو پہچانے. اور نفس کو جب پہچان لے گا تو انسان اپنے پروردگار کو بھی پہچان سکتا ہے، جیسا کہ روایت میں وارد ہوا ہے پیغمبر اسلام سے بھی اور مولا کائنات کی طرف بھی یہ روایت نسبت دی جاتی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اگر دیکھنا چاہیں کہ نفس پر کنٹرول کرنے کا فائدہ کیا ہے تو نفس پر کنٹرول کرنے کا فائدہ سب سے پہلے تو اس کو ہم معاشرے اور سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک انسان جو اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، دیکھیں نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، برائیوں سے دور رہتا ہے
اور اپنے اندر اچھی عادتیں اچھی خصلتیں وہ لے آتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، سماج میں اس کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرے، ہمیشہ بیہودہ رہے، بیہودی باتیں کرے اور برے کام انجام دے، تو اس کی نہ معاشرے میں سماج میں کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ گھر میں کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں تو جب سورہ والشمس کو دیکھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی کہ جس نے اس کو بنایا ہے یا اس کو برابر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہدایت کا بھی گمراہی کا بھی اختیار اس کے پاس ہے، چاہے وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے یا گمراہی کے راستے کو اختیار کر لے۔ اس کے بعد جو ارشاد ہوتا ہے وہ نفس کی کنٹرول کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی طرف بہت اچھی طرح رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کا ارشاد یہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر کے نفس کو اچھا بنا لیا، نفس کو پاکیزہ بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں اور آپ بھی جانتے ہیں، اگر میں آپ کے لیے کسی چیز کی ضمانت لے لینے کو، میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لے آئیے، میں ذمہ داری دے رہا ہوں کہ یقیناً میں آپ کو مثال کے طور پر 10,000 روپے دوں گا، مثال دے رہا ہوں، آپ میرے گھر پر تشریف لائیں، میں نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ تھوڑی کیا ہے، ممکن ہے میں اپنے وعدے سے مکر جاؤں، لیکن اللہ جو ہے لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے اور وہ سچ بھی بولتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے، اللہ اپنے وعدے سے مکرے گا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ذمہ داری قد جو ہے، اگر آپ عربی گرامر کو اٹھا کر دیکھیں، تحقیق اور یقین دلانے کے لیے آتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور پاکیزہ بنایا۔ وقد خاب من دساہا، لیکن جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے نفس پر کنٹرول کرنے کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے کہ نفس پر کنٹرول کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مولانا آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ نفس پر کنٹرول کرنے کا فائدہ اور اس کی ضرورت، کہ آپ نے عرض کیا جیسا کہ سماج میں جو انسان نفس پہ کنٹرول کر رہا ہے اس کی سماج میں عزت اور حیثیت ہے، اور قرآن مجید کی آیت آپ نے پیش کی کہ قد افلح من زکاہا، جو انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے گا، وہ کامیاب ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے نفس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتا ہے، ایک، اور دوسرے یہ کہ اس کے کتنے مرحلے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، نفس پر کنٹرول کرنے کی جو بات ہے، انسان کس طرح سے اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں جو علماء نے بیان کیا ہے اور جو تجربہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ان دو چیزوں کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا ضروری ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ جو وہ کر رہا ہے اگر صحیح کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نفس صحیح ہے، اسے اپنے نفس پر کنٹرول ہے۔ لیکن جو کر رہا ہے اگر غلط کر رہا ہے اور وہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ جب ایسے کام کو انجام دے رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ دیکھیں، یہاں تک 2 مرحلے ہو گئے ہیں۔ اگر میں مرحلے کے طور پر آپ کو گنوانا چاہوں، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان غور کرے، فکر کرے، اپنے روزمرہ کے معمول اور روزمرہ کے کاموں کے بارے میں سوچے کہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ جب وہ سوچ لے اور سوچنے کے بعد یہ طے ہو جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ غلط ہیں، یہ نہیں کرنے چاہیے، اس کے بعد انسان ارادہ کرے، عزم جسے کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے فکر اور دوسرا مرحلہ ہے عزم یعنی ارادہ۔ انسان ارادہ کرے اور اپنے اوپر اس بات کو لازم سمجھ لے کہ مجھے جو ہے یہ کام چھوڑنے ہیں۔ چونکہ انسان جب تک ارادہ نہ کرے، تب تک جو ہے صرف سوچنا کافی نہیں ہو سکتا۔ انسان سوچتا رہے کہ یہ کام برے ہیں، لیکن ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے، عملی جامہ مطلب اس کو نہ پہنے، عملی جامہ نہ پہنے، تو انسان کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان سوچنے کے بعد، فکر کے بعد ارادہ کرے، اور جب ارادے کے مرحلے تک پہنچ جائے، دیکھیں ارادہ جو ہے وہ قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے
لیکن ارادہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کام کو شروع بھی کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت ہی جلد اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے. جی ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ اس نے ارادہ کیا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیا؟ صحیح. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ارادہ تو کرتا ہے لیکن ارادہ کرتے وقت ایک تو اپنے ارادے کو قوی ارادہ نہیں کرتا ہے, یعنی اس کے ارادے میں استحکام نہیں پایا جاتا ہے, جی قوی ارادہ نہیں کرتا ہے. دوسرے جب انسان ارادہ کرے کسی کام کو کرنے کا یا کسی کام کو چھوڑنے کا تو ارادہ کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کام کو کرنے میں یا اس کام کو چھوڑنے میں کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں, اور ارادے کے ساتھ ساتھ ان مشکلات کو اپنے ذہن میں رکھ کر چلے کہ یہ مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی لیکن ہمیں ان مشکلات کا جواب دینا ہے, ان مشکلات سے ٹکر لینی ہے اور ان مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نوجوان نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا, ایک دن پڑھی, 2 دن پڑھی, شوق میں پڑھتا رہا, کسی مولانا نے تقریر کی, اس میں نماز شب کی فضیلتیں بیان کی, انہیں شوق ہوا, ارادہ کیا, نماز شب پڑھنا شروع کر دی. معلوم ہوا 1 ہفتہ نماز شب پڑھی, اس کے بعد چھوڑ دیا. پوچھا گیا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا جناب مولانا بڑی سختی ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, دیر تک صبح کا وقت ہے, بستر چھوڑنا, صبح میں اسکول کے لیے اٹھنا ہے, یا رات میں دیر سے سو یا صبح کو جلدی اٹھ جاؤ, یہ تمام کام کرنے پڑتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ اگر یہ پہلے ہی سوچ لیتا کہ اس نماز شب کو پڑھنے میں یہ مشکلیں آئیں گی اور ان مشکلوں کا حل پہلے سے سوچ کے رکھتا, پہلے سے اپنے ٹائم کو اسی طرح سے سیٹ کیا جاتا کہ اس مشکل سے ہار نہ سکے بلکہ اس مشکل کا جواب دے سکیں, تو اس صورت میں انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا تھا. لہٰذا جب ارادہ کرے تو ارادہ بہت مضبوط ہونا چاہیے, اور ارادے کے بعد جو ہے وہ کچھ اور مرحلے ہیں. مثال کے طور پر مشارطہ ہے, مراقبہ ہے اور محاسبہ ہے, جن کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, پھر بھی مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ جب انسان کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو مشارطہ کرے. میں نے پہلے بیان کر دیا تھا لیکن 2 جملوں میں بیان کر رہا ہوں. مشارطہ یعنی نماز صبح کے بعد اپنے نفس سے شرط کرے کہ آج مجھے یہ کام انجام دینے ہیں اور یہ کام انجام نہیں دینے ہیں. اس کے بعد مراقبہ کرے. مراقبہ کیا ہے؟ مشارطہ یعنی صبح میں ایک بار شرط کر لے, عہد کر لے اپنے نفس سے. مراقبہ یعنی پورے دن اپنے نفس کو دیکھے, جانچ کرے کہ جن چیزوں کا عہد صبح کیا تھا ان کو انجام دے رہا ہوں یا نہیں. اور تیسری چیز ہے محاسبہ. محاسبہ یعنی یہ کہ انسان جب رات کو بستر پر لیٹے تو اپنے نفس کا حساب کرے کہ میں نے جو صبح عہد کیا تھا اس پر پورا اترا ہوں یا نہیں, اس کو صحیح انجام دیا ہے یا نہیں. یہ ہے نفس پر کنٹرول کرنے کے مرحلے. بہت بہت شکریہ مولانا. بھائیوں اور دوستوں, وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا. چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں مولانا عسکری رضا صاحب کے ساتھ. بھائیوں اور دوستوں, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا عسکری رضا صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری اور ساری ہے. مولانا نے ابھی عرض کیا اپنی گفتگو میں, اپنے درس میں, کہ نفس پر کنٹرول کرنے کے جو مرحلے تھے اس کے بارے میں مولانا نے گفتگو کی. سوال یہ ہوتا ہے مولانا کہ خود نفس ہے کیا چیز؟ نفس کہتے کسے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, نفس کے بارے میں کہ نفس کے معنی کیا ہے, نفس کی میننگ کیا ہے, نفس کی حقیقت کیا ہے, اس کے بارے میں جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں اور عربی زبان کی ڈکشنری کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ وہی انسان کی روح کو نفس کہا جاتا ہے. البتہ اگر نفس کے لفظی معنی دیکھنے ہیں تو نفس جو ہے, نفس کے معنی جو بعض ڈکشنری میں لکھے گئے ہیں وہ ہے سانس لینا. سانس لینا. بعض لوگوں نے جو اس کے معنی لکھے ہیں وہ لکھے ہیں سانس لینے کے بعد جو ہے وہ معنی لکھتے ہیں خواہش کرنا, یا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چاہنا, ارادہ کرنا, سانس لینا. بہرحال یہ مختلف معنی ہے, لیکن جن لوگوں نے نفس کو قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھا ہے کہ قرآن اور حدیث میں نفس کس معنی میں استعمال ہوا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ نفس سے مراد روح ہے, یعنی انسان کی روح. اب رہی بات یہ کہ نفس کی کتنی قسمیں کی جا سکتی ہیں, تو اس کے لیے ہم قرآن کی طرف مراجعہ کرتے ہیں. قرآن نے نفس کی 3 قسمیں کی ہیں. قرآن نفس کی قسموں کے بارے میں وہ 3
قسموں میں نفس کو بانٹتا ہے، جی اور وہ 3 قسمیں اس طرح سے ہیں: نفس امارہ ہے، جی نفس لوامہ ہے، جی اور نفس مطمئنہ۔ جی سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نفس امارہ کی کیا تعریف ہے؟ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، نفس امارہ جو ہے، جیسا کہ نفس کے معنی میں بعض لوگوں نے کہا ہے، نفس کا میننگ ہے خواہش کرنا، جی چاہنا، جی طلب کرنا۔ انسان کا نفس چاہتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی اچھے کام انجام دیتا ہے، کبھی برے کام انجام دیتا ہے، کوئی اچھے کام انجام دیتا ہے، کوئی برے کام انجام دیتا ہے، جی اور خواہش جو کرتا ہے وہ نفس کرتا ہے۔ لہذا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو انسان کام انجام دے رہا ہے، اگر بغیر کسی زبردستی کے انسان کوئی کام انجام دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے نفس کی خواہش ہے۔ جی اگر اچھا عمل ہے تو اس کے نفس نے اچھی خواہش کی ہے، اس کی روح نے اس سے اچھی خواہش کی ہے، اور اگر برا عمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس نے اس سے بری خواہش کی ہے۔ یعنی ہمارے اندر نفس کی ایک طاقت ایسی ہے جو برائیوں کی خواہش کرتی ہے۔ جی اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض انسان جو ہمیشہ برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے یہاں کوئی اچھائی پائی نہیں اچھائی کا جاتی کوئی ہے، پہلو نہیں ہے۔ ظلم کرتے ہیں، یتیموں کو ستاتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، اور اللہ نے جو احکام بتائے ہیں ان سے بہت دور رہتے ہیں، نہ نماز کی کوئی خبر ہے، نہ روزے کی کوئی خبر ہے، یعنی کسی بھی نیکی کی طرف ان کا نہ قدم بڑھتا ہے، نہ ہاتھ اٹھتا ہے، نہ کبھی سوچتے ہیں، نہ کبھی ارادہ کرتے ہیں۔ جی جتنا بھی دیکھا جاتا ہے برائی ہی برائی دیکھی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک نفس ایسا ہے کہ جو انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن نے اس کو نفس امارہ کا نام دیا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ یوسف میں پڑھتے ہیں، جب جناب یوسف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جناب زلیخا نے آپ کو بری نیت سے بلایا، اور ایک ایسے کمرے میں، ایسے محل میں جس میں 7 دروازے تھے، 7 میں تالے لگ گئے، تالے تھے جی۔ اور جب جناب یوسف زلیخا کی نیت سے اور اس کے ارادے سے آگاہ ہوئے کہ زلیخا کا ارادہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً محل کے اندر سے بھاگنا شروع کیا اور باہر کی طرف دوڑنے لگے۔ جب آپ باہر کی طرف دوڑنے لگے تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو تالے لگے ہوئے تھے، جن کو اچھی طرح سے بند کیا گیا تھا، وہ ایک ایک ہو کر کھلتے چلے گئے۔ جس دروازے کے نزدیک آپ پہنچتے ہیں فوراً وہ خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں جب آپ آخری دروازے پر پہنچے ہیں تو زلیخا کے شوہر نے، عزیز مصر نے آپ کو دیکھ لیا۔ جب دیکھ لیا تو پوچھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ وہاں پر زلیخا نے جو ہے وہ اپنی اداکاری اس طرح سے دکھائی کہ معاملے کو بالکل الٹا کر دیا، کہا کہ تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے، یہ تمہارا غلام ہے اور تمہاری بیوی کے بارے میں بری نیت رکھے ہوئے، خیانت کی نیت رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اللہ نے کیا انتظام کیا؟ جناب یوسف کو وحی کی کہ آپ جو ہیں، جو بچہ گود میں رو رہا ہے، اس بچے سے کہیے کہ یہ بچہ گواہی دے۔ بچے نے گواہی دی کہ اگر وہ دامن پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا خطاوار ہے، آگے سے پھٹا ہو تو یوسف خطاوار ہے۔ تو آخری نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یوسف کی خطا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، 2 کام ایسے ہوئے کہ جو معمول عام طور پر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو دروازے کا کھل جانا، وہ بھی ایسے مضبوط اس میں تالے لگے ہوئے، مضبوط دروازے اور مضبوط تالوں کے ذریعے سے اس کو بند کیا گیا۔ دوسرے، ایک بچہ جو آغوش میں رو رہا ہے گود میں، جس کو بولنا نہیں آتا ہے، اس کا گواہی دینا، اور پھر یہ دیکھا گیا۔ تیسری چیز جو ہے وہ جس کو البتہ انسان خود بھی ارادہ کر سکتا ہے، اور بہرحال جناب یوسف تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے جو اس برائی سے بچنے کا ارادہ کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد جناب یوسف کیا کہتے ہیں؟ جناب یوسف فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں جانتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ میرے نفس کا کمال ہے، میرا نفس بہت پاک و پاکیزہ ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائیوں کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، یہ تو میرے پروردگار کا رحم اور کرم ہے کہ اس نے مجھے اس برائی سے بچا لیا۔ یعنی جناب یوسف نے 2 نشانیاں دیکھی، ایک تو تالوں کا کھلنا، دروازوں کا خود بخود کھلتے چلے جانا، دوسرے بچوں کا بولنا۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہ پروردگار کا رحم ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ الا ما رحم ربی، یہ تو صرف میرے پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے بچا لیا۔ اب اگر ہم لفظ امارہ پر غور کریں، لفظ امارہ پر غور کریں، نفس امارہ جو کہا جاتا ہے، دیکھیں امارہ ہے امر سے، امر کے معنی ہے حکم کرنا، امر کے معنی کیا ہے؟ حکم کرنا، آرڈر دینا۔ لیکن امارہ جب اس کو ہم کہتے ہیں،
امارہ کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ حکم دینا. اگر عربی لغت کو اٹھا کر دیکھیں, ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھیں, تو امارہ کا مطلب ہے بہت زیادہ حکم دینا. لہٰذا یہ نفس جو ہے بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے, اور اس نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے رحم کی ضرورت ہے, اللہ کے رحم کو تلاش کرنا چاہیے. دوستوں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہماری گفتگو جاری و ساری ہے مولانا عسکری رضا صاحب کا. بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. بھائیوں اور دوستوں, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں مولانا عسکری رضا صاحب کے ساتھ. جیسا کہ مولانا ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نفس کے معنی اور اس کے اقسام کے سلسلے میں آپ نے ابھی یہ ذکر کیا کہ نفس کے معنی آپ نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث کے اعتبار سے دیکھیں تو نفس کی 3 قسمیں ہیں, اور اس کے معنی کے اعتبار سے آپ نے بتایا کہ روح کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور قرآن و حدیث کے اعتبار سے آپ نے چونکہ قرآن مجید کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو 3 قسمیں نفس کی گئی ہیں, جس میں سے نفس امارہ کے بارے میں آپ نے بھی گفتگو کی. اس کے بعد دوسرے نفس کا سلسلہ ہے جو ہے نفس لوامہ. تو مولانا یہ نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, نفس لوامہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں لوامہ کے معنی آپ کی خدمت میں جی اور اپنے دوستوں کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. لوامہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے, جی, اور یہ لوم سے لیا گیا ہے, لام و اور میم. جی, اس کے معنی ہے ملامت کرنا, سرزنش کرنا, ڈانٹ پھٹکار, یہ تمام چیز اس کے معنی ہے. یعنی لوامہ, اب جیسے کہ میں نے امارہ کے بارے میں بتایا تھا, جی, لوامہ کہتے ہیں بہت زیادہ سرزنش کرنے والا, بالکل ویسے ہی جیسے امارہ تھا, بہت زیادہ مطلب جی. برائیوں کا. اب میں اس کی تشریح آپ کے سامنے اور توضیح اس طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب انسان برے کام کا ارادہ کرتا ہے, جی, یہاں معصومین کی روایت بھی وارد ہوئی ہے کہ اگر تمہیں یہ پہچاننا ہے کہ کون سا کام اچھا ہے کون سا کام برا ہے, جی, کس کام میں گناہ ہے کس کام میں گناہ نہیں ہے, تو جب تم اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کرو, کوئی کام انجام دینا چاہتے ہو, تو خود تمہارے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ اس کام کو انجام نہ دو. اگر تمہارے اندر سے یہ آواز آ جائے تو گویا یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ کام برا ہے, اس کو انجام نہ دو. لیکن میں یہاں پر اسی حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمیشہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مثال کے طور پر میں نے کسی نے کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا, لیکن اس کو اس کے نفس سے آواز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ کانوں میں سنائی دے گی, خود انسان کی فکر میں آئے گا کہ اس کام کو انجام نہ دو. لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہونے والا ہے, بلکہ یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب انسان شروع میں کسی برے کام کو انجام دینا چاہے. مثال کے طور پر ایک انسان نیک ہے, برا کام انجام دینا چاہتا ہے, تو فوراً اس کے ذہن میں خیال آئے گا اور اس کو وہ کام انجام دیتے ہوئے ڈر لگے گا, تو یہیں سے سمجھ جائے کہ یہ کام برا ہے. لیکن اگر انسان برائیوں کا عادی ہو جائے اور اس کے لیے برائیاں گناہوں کو انجام دینا ایسے ہو جائے جیسے لوگ اچھائیوں کو انجام دیتے ہیں, برائیوں کو اچھائیاں سمجھنے لگے, برائیوں کو اپنی زندگی سمجھ لے کہ ہمیں یہی انجام دینا ہے, تو پھر اس کو نفس جو ہے ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو نفس ملامت نہیں کرے گا, اس کو نفس جو ہے ٹوکے گا نہیں, سرزنش نہیں کرے گا. لہٰذا جو ہے جب انسان کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کبھی کبھی ارادہ کرنے سے پہلے انسان کے نفس سے یہ آواز آتی ہے کہ اس کام کو انجام نہ دو, اس کام کو چھوڑ دو, یہ کام برا ہے. یہ کام جو ہے وہ نفس لوامہ کا کام ہے, یعنی پہلے ہی انسان کو ٹوکتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کام کو انجام دے دیتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے یہ بہت غلط کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری فکریں انسان کے ذہن میں آتی ہیں, آئندہ ایسا نہیں کروں گا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے یہ کام بہت غلط انجام دیا ہے. اس طرح کی جتنی بھی باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں یہ نفس لوامہ کی دین ہے. یعنی جب انسان کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے یا برے کام سے ٹوکتا ہے, برے کام کو انجام دے دیتا ہے, تو جو نفس ہے نفس لوامہ وہ انسان کو ٹوکتا ہے اور ڈانٹتا ہے کہ تو نے جو کام انجام دیا ہے یہ برا کام ہے, اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے تھا. اور قرآن میں بھی اس نفس کا ذکر ہوا ہے. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ نفس لوامہ کے بارے میں, نفس لوامہ کی باقاعدہ خداوند عالم نے قسم کھائی ہے, کہا ہے کہ نفس لوامہ کی قسم ہے, وَبِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ,
جی اس طرح ہی طریقے سے قرآن میں قسم کھائی گئی ہے. لہٰذا نفس لوامہ جب انسان کو ٹوکے اور سرزنش کرے تو اس کی بات کو سننا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. یہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ جب انسان کسی کام کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے نفس کے اندر سے آواز آتی ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے، جسے کہتے ہیں دل کی آواز. عام طور پر دل کی آواز آتی ہے اس کام کو انجام نہ دو. تو جب انسان کے ذہن میں اور انسان کے دل میں فکر میں یہ آواز آ رہی ہے اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کام کو انجام نہ دو، تو انسان اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر سکتا ہے کہ اس کام کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دوں. اس کے بارے میں انسان دوسروں سے مشورہ کر سکتا ہے، کسی عالم دین سے سوال کر سکتا ہے، یا قرآن، روایات اور حدیثوں کی روشنی میں اس کو پرکھ سکتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. بہرحال کل ملا کر بات یہ ہے کہ نفس لوامہ جو ہے وہ برے کاموں سے ٹوکتا ہے، سرزنش کرتا ہے، اور انسان کو اس کی بات پر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے. مولانا آپ نے نفس کی 3 قسمیں کی ہیں اور 2 قسموں کے بارے میں ہم آپ سے جان چکے ہیں، اور اب تیسرا مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہے، اس کے بعد نفس لوامہ ہے. امارہ یعنی برائیوں کا حکم دینے والا، اور لوامہ یعنی جب نفس ملامت کرے تو نفس ملامت کرنے لگے. انسان اگر نفس لوامہ کی اطاعت کرنے لگے اور نفس لوامہ جو سرزنش کرتا ہے، جن کاموں سے منع کرتا ہے ان کو چھوڑ دے، جن کاموں کو انجام کرنے کے لیے کہتا ہے ان کو انجام دے، تو اس نفس لوامہ کی اطاعت کے ذریعے اور اس کی نصیحت پر عمل کرنے کے ذریعے سے انسان اگر چاہے تو اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کا پیروکار بنا سکتا ہے. یعنی یہ نفس امارہ جو ہے برائیوں کا حکم دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی برائی کا حکم دیتا ہے انسان ارادہ کرنے کا، اس کو کام کو انجام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فوراً نفس لوامہ کہتا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دو. اگر یہ انسان نفس امارہ کی بات نہ مان کر نفس لوامہ کی بات مانے اور نفس لوامہ کی بات ماننے کے ذریعے سے اس کام کو انجام دینے سے چھوڑ دے، انجام نہ دے، رک جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو برائی کرنا چاہتا تھا اس برائی سے دور ہو جائے گا، اور کرتے کرتے پریکٹس کے ذریعے، تمرین کے ذریعے انسان اس بات کا عادی ہو جائے گا کہ جب بھی نفس امارہ کوئی خواہش کرے نفس لوامہ کی اطاعت کے ذریعے سے اس کو دور کر دے. جب انسان نفس امارہ کی مخالفت کے ذریعے مسلسل لگاتار اور نفس لوامہ کی بات کو مان کر کہ اب اس کا نفس اصلاً برائیوں کی خواہش ہی نہ کرے، ایک مقام ایسا آئے گا کہ انسان برائیوں کی خواہش ہی نہیں کرے گا، یعنی اس کا نفس اس کے اتنے کنٹرول میں ہو جائے گا، انسان کو اپنے نفس پر اتنا کمانڈ حاصل ہو جائے گا، اتنا تسلط حاصل ہو جائے گا اور اتنا قوی ہو جائے گا اپنے نفس کے بارے میں کہ اب اس کا نفس جو ہے برائیوں کی خواہش ہی کرنا چھوڑ دے گا. کیوں؟ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں. ایک فقیر ایک انسان کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد جو ہے مانگتا رہے. فقیر کس ارادے سے آیا ہے؟ مانگنے کے لیے آیا ہے نا. وہ بار بار دروازہ بجا رہا ہے، دروازہ بجا رہا ہے، نیت کر کے آیا ہے کہ لے کر ہی جانا ہے، بغیر لیے نہیں جاؤں گا، لیکن جس کے یہاں مانگ رہا ہے وہ دروازہ ہی نہ کھولے تو یہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں کامیاب ہو سکتا ہے. دوسری چیز، یہ انسان نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے باہر آ بھی گیا، لیکن یہ فقیر مانگ رہا ہے، یہ مانگنے کے لیے آیا، چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے. فقیر مانگ رہا ہے، انسان دے ہی نہیں رہے. مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فقیر مانگے تو اس کو دے دینا چاہیے. یا تو انسان مانگنے والے کی حالت کو دیکھ کر یا اپنی حیثیت کو دیکھ کر کسی نہ کسی عنوان سے اس کو دے دینا چاہیے. کبھی کبھی جو ہے انسان مانگنے والے کو دیکھتا ہے تو دے دیتا ہے، کبھی کبھی اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا ہے تو دے دوں. لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. البتہ عام طور پر بعض فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مانگنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ لا بیٹا 10 روپیہ لیا، 50 روپیہ لیا. معلوم ہوتا ہے یہ فقیر جو ہیں وہ کاروبار، ان کا کاروبار ہے مانگنا، پیشہ ہے ان کا. میں اپنی مثال کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. لہٰذا ایسے فقیر کو دینا ضروری بھی نہیں ہے جس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے، پیسے بھرے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ مانگتا چلا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال جب بات آ گئی ہے فقیر کے بارے میں
تو میں یہ بات عرض کر دوں تاکہ یہ بات دوستوں کے لیے روشن ہو جائے کہ ایسے بھی فقیر ہیں جن کو انسان کو دینا ہی چاہیے، البتہ اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کے یہاں کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے، آپ نے جو ہے وہ سب کو پیسہ دیتے رہے، اشرفیاں دیتے رہے، جو بھی اس زمانے میں درہم دینار تھا آپ نے سب کو دے دیا۔ آخر میں ایک بچہ، امام نے کہا کہ ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم کو ہم پیسہ نہیں دیں گے، ہم دعا کرتے ہیں۔ کہا فرزند رسول میں تو مانگنے آیا ہوں اور مانگ کر ہی جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، دیں گے نہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دروازے پر بیٹھ رہا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ اب یہ بیٹھا رہا، کئی دن گزر گئے، لیکن وہ جب بھی کوئی آ کر کہتا ہے کہ مولا، وہ دروازے پر بیٹھتا ہے، مولا منع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں دینے والے ہیں، بلکہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہیں دروازے پر بیٹھا رہا، مر گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ آپ تو سخاوت کا چشمہ ہیں، دیتے رہتے ہیں، بانٹتے رہتے ہیں، پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کے لباس کو اتارا جائے، جو اوپر والا لباس ہوتا ہے، کرتا یا جو بھی لباس رہا ہوگا، اس کے لباس کو اتارا جائے۔ اب جو اس کے پیراہن اور لباس کو اتارا گیا تو دیکھا کہ اس کا نیچے والا جو لباس ہے وہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، پیسوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو مانگنے میں مزہ آتا ہے، اس کا کاروبار بن گیا ہے، عادت ہو گئی ہے، جی اس کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، لہٰذا ایسے فقیر کو دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب میں اپنی مثال کو آگے بڑھا دوں، اگر فقیر انسان سے مانگتا رہے لیکن انسان ارادہ کر لے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، تو جب مانگتا رہے لیکن ارادہ کر لیا کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، دینے والے نے ارادہ کر لیا ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، تو کیسے لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے، آخر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے نفس امارہ لاکھ برائیوں کی خواہش کرتا رہے، اگر انسان ڈٹ جائے کہ مجھے اس کی مخالفت کرنی ہے اور نفس لوامہ کی پیروی کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، تو یہ چاہے لاکھ خواہش کرتا رہے، یہ کچھ انجام تھوڑی دے سکتا ہے، لہٰذا انسان برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب انسان نفس امارہ کی مخالفت کرتے کرتے اور نفس لوامہ کی اطاعت کرتے کرتے اتنا قوی ہو جائے کہ اسے اپنے نفس پر اتنا کمانڈ حاصل ہو جائے کہ اب نفس امارہ برائیوں کی خواہش کر ہی نہ سکے، تو اس وقت جو انسان کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے اور جو نفس کی صلاحیت ہوتی ہے، اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی منزل یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور اللہ انسان کے ہر فعل سے راضی ہو جاتا ہے جب انسان نفس مطمئنہ کی منزل میں پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا اس حالت میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہو اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے تو اپنے پروردگار سے راضی ہو، یعنی جو تیرے پروردگار نے تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دیا ہے، جو تیرے بارے میں لکھ دیا ہے، چاہے مصیبت لکھی ہو یا آسانی لکھی ہو، سختی لکھی ہو یا پریشانی لکھی ہو، فقیری لکھی ہو یا دولت مندی لکھی ہو، صحت لکھی ہو یا بیماری لکھی ہو، جو بھی لکھ دیا ہے تو اس پر اپنے اللہ سے راضی ہو جائے، شکایت نہ کر، شکوہ نہ کر۔ جب یہ ہوگا تو نتیجے میں تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا اور جو عمل تو انجام دے گا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا جب انسان نفس کے اس مرحلے پر پہنچ جائے تو اس نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ تو جیسا کہ دوستوں اور بھائیوں آپ دیکھ رہے تھے کہ مولانا نے اپنی گفتگو میں سب سے بنیادی چیزیں جو عرض کی وہ 3 تھیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرے، اور اس کنٹرول کرنے کے سلسلے میں 3 مرحلے بتائے گئے ہیں۔ پہلا مرحلہ تھا نفس امارہ، اور دوسرا تھا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ، جن میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ نفس مطمئنہ یعنی ایسا نفس ہے کہ جب انسان نفس امارہ کو کچلتے ہوئے نفس لوامہ کی پیروی کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ آواز پروردگار آتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ تو یعنی نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے اس انسان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پروردگار عالم بھی اس کے ہر عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آئیے اب اسی کے ساتھ مولانا اس جلسے کو اور اس درس کو اختتام کی منزل پہ لے چلتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلے درس میں اس کے بعد کی جو بحثیں ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ یا قابل التوبات یا
الحسنات